ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ آج میں یہ عشق مشکل ہے کہ کس نمبر 27 لے کے آئی ہوں۔ طاہر ولا اس وقت روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ گھر کا ایک ایک کونا خوبصورت پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ آج آنسا اور عاقب کی ڈھولکی تھی۔ یشم باقی گھر والوں کے ساتھ یہاں کبھی بھی پہنچنے والے تھے۔ ماہی جلدی سے تیار ہو جا بیٹا، ہما بیگم نے اسے کہا، جو بیڈ پر بیٹھی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ جی میں تیار ہوتی ہوں۔ ان کے جانے کے بعد وہ خاموشی سے تیار ہوئی۔ میک اپ کے نام پر لائٹ پنک گلوز کے علاوہ اس نے کچھ نہیں لگایا تھا۔ سب مہمان آ چکے تھے۔ ڈھولکی کا آغاز تھا۔ بارش کے گھر سے تمام خواتین شادی کا جوڑا لے کر آئی تھیں۔ ڈھولک کی تھاپ پر آنسا کی دوستیں، اس کی کزنز گانے گا رہی تھیں۔ یہ سب ایک دفعہ پہلے بھی تو ہوا تھا۔ ماہی میری جان کیا ہوا؟ بنفشے نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ کچھ نہیں ماما۔ وہ آنسا کے لیے خوش تھی۔ آج کا فنکشن اپنے عروج پر تھا۔ ہر طرف خوشیاں بکھری ہوئی تھیں۔ ایسے میں وہ اپنی وجہ سے کسی کا بھی موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہجوم سے نکلتے وہ نسبتاً ویران حصے میں آ گئی، جہاں اسے کوئی دیکھ نہ سکے۔ آسمان پر جگمگاتے ستارے بھی اس کی توجہ اپنی جانب کرنے میں ناکام تھے۔ وہ سر جھکائے بغور اپنی خالی ہتھیلیوں کو دیکھ رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ کوئی ہے جو بڑی فرصت سے اسے دیکھ رہا ہے، بنا پلک جھپکے۔ ماہی یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ وسیع کی آواز پر وہ چونکی اور اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، بس اندر گھبراہٹ ہو رہی تھی تو یہاں کھلی فضا میں آ گئی۔ عاقب سے ملی تم؟ اس کے پوچھنے پر اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ وہ عاقب کو نہیں پہچانی تھی۔ شاید اس نے عاقب کو عالم کے قریب دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہاں اکیلی مت بیٹھو، وہاں آ جاؤ، سب کے ساتھ بیٹھو گی تو دل لگا رہے گا۔ وہ اس کے لیے فکر مند تھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ یہ دل ہی تو نہیں لگانا چاہتی ہوں۔ وسیع میں تھوڑی دیر بعد آؤں؟ مجھے شور اچھا نہیں لگ رہا۔ اس کی بات پر سر ہلاتے وہ وہیں اس کے برابر آ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ تم نہیں جا رہے اندر؟ نہیں، میں یہاں بیٹھ کر تمہیں کمپنی دوں گا۔ جانتا ہوں تمہیں ضرورت نہیں، لیکن مجھے اچھا لگے گا۔ اسے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتے دیکھ کر وہ فوراً سے کہہ اٹھا، ماہی خوش رہا کرو، زندگی نہ جانے کتنی ہے، ایسے بے رنگ زندگی گزار کر کیا فائدہ۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ وسیع، میری زندگی میں کوئی رنگ نہیں ہے اور نہ مجھے رنگوں کی ضرورت ہے۔ جن کے دل مر چکے ہوں ان پر کوئی رنگ نہیں جچتا۔ وسیع کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ بہت سکون سے بولی تھی، جیسے اسے اپنا فیصلہ بتانا چاہتی ہو۔ میں منتظر ہوں ماہی، کب یہ خزاں کا موسم اترے گا اور تمہاری زندگی میں بہار آئے گی۔ وسیع پلیز۔ وہ ایک دم سے اسے ٹوک گئی۔ اوکے ٹھیک ہے، نہیں بولتا کچھ، لیکن اب یہاں سے بھگانا مت۔ منہ پر انگلی رکھتے وہ آسمان کو دیکھنے لگا۔ ماہی نے اس انسان کو دیکھا جو اس کی زندگی میں رنگ بھرنا چاہتا تھا۔ کیا ہو گیا عالم؟ ایسے کیوں اوپر لایا ہے؟ عالم اسے زبردستی نیچے سے اوپر لایا تھا۔ وہ دیکھو تمہارا بھائی، وہ کیوں وہاں ماہی کے ساتھ بیٹھا ہے؟ اسے کہو وہاں سے ہٹے۔ اس کے بے چین انداز پر عاقب نے تعجب بھرے انداز میں اسے دیکھا۔ مسٹر ابتہاج عالم، ہاں میں مانتا ہوں کہ میں نے بہت غلط کیا ہے، میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، لیکن عاقب، اس کے گرد کسی کو برداشت نہیں کروں گا۔ ایسا کچھ نہیں جیسا تو سوچ رہا ہے، ایسا کبھی ہوگا بھی نہیں، بے فکر رہ، میں ایسا کچھ ہونے ہی نہیں دوں گا۔ کیوں، کیا کرنے والا ہے تو؟ عاقب نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ جس کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ عالم، تو ماہی کے سامنے نہیں جائے گا، وہ پینک کرے گی۔ تو اسے مجھ سے زیادہ جانتے عاقب؟ نہیں، لیکن اپنے بھائی کو بول اس سے دور رہے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ ماہی صرف عالم کی ہے۔ وہ مسکرایا تھا، وہی دل فریب سے مسکراہٹ جسے عاقب نے پچھلے 5 سالوں سے نہیں دیکھا تھا۔ ڈھولکی رات گئے ختم ہوئی تھی، لیکن وہ جلد ہی وہاں سے اٹھ کر کمرے میں آ گئی تھی۔ نیند تو کیا ہی آنی تھی، عجیب سی بے چینی نے اسے گھیرے رکھا تھا۔ کل ان سب کو نکاح کے لیے بڑی حویلی جانا تھا، ساتھ ہی مہندی کی رسم بھی تھی۔ اس نے ایک نظر برابر سوئی آنسا کو دیکھا۔ اسے دیکھ کر ماہی کو اپنا آپ یاد آتا تھا۔ وہ بھی تو ایسی ہی تھی نا، بے فکر، آزاد، من موجی زندگی جینے والی، اور پھر ایسی ٹھوکر لگی کہ وہ اٹھ ہی نہ سکی۔ اگلا دن طلوع پوری شان سے ہوا تھا۔ آج عاقب کا نکاح تھا۔ تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ شام ہوتے ہی سب تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ آنسا آج یہیں گھر میں رہنے والی تھی، اس لیے اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہی گھر رہے گی۔
مگر آنسا کی ضد تھی کہ وہ جائے اور اس کے لیے پکس لے کر آئے۔ اس کی ضد پر ماہی اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکی۔ اسے اب رہ رہ کر یہاں آنے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ لوگوں کے درمیان خواہ ہی اپنا آپ عجیب سا لگ رہا تھا اسے۔ مقررہ وقت پر وہ سب نکاح کے لیے نکلے تھے۔ امو جان آنسا کے پاس رکی تھی۔ ان سب کے جاتے ہی آنسا نے ایک میسج سینڈ کیا تھا اور فوراً ہی اسے جواب موصول ہوا تھا، تھینک یو۔ دوست کے لیے کچھ بھی۔ وہ سب اس وقت پشمینہ کے پاس موجود تھے۔ نکاح کی رسم ادا ہو چکی تھی اور مہندی کی رسم شروع ہوئی تھی۔ ایک کونے میں بیٹھے وہ سب کو دیکھ رہی تھی۔ بنفشی اسٹیج پر رسم کر رہی تھی۔ اس کی وجہ سے اس کی ماں کے چہرے کی رونق بھی مان پڑ گئی تھی۔ ماہی اپیا، کیا آپ اندر سے مٹھائی والا تھال لا دیں گی؟ میں یہاں مصروف ہوں۔ کچن کا تو آپ کو پتہ ہی ہے نا۔ صبور نے اتنی عاجزی سے درخواست کی تھی کہ وہ منع نہیں کر سکی۔ سر ہلاتے وہ اندر بڑھی۔ اندر آتے ہی اس نے کچن میں قدم ہی رکھا تھا جب اچانک پورا گھر اندھیروں میں ڈوبا تھا۔ صبور، آنٹی! خوف سے اس نے ان دونوں کو پکارا تھا جب اسے لگا کوئی اندر آیا ہے۔ صبور، کیا تم ہو؟ آہستہ سے قدم آگے بڑھاتے اس نے صبور کو پکارا تھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ کیا یہاں کوئی ہے؟ مردانہ آواز پر ایک جھٹکے سے وہ مڑی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس سے چند قدم کی دوری پر کھڑا اب کینڈل جلا رہا تھا۔ کینڈل جلاتے وہ مڑا تھا۔ دونوں کے درمیان چند قدموں کا فاصلہ، ایک قدم رہ گیا تھا۔ ماہر نے سر اٹھا کر اس شخص کو دیکھا تھا اور پھر ہر چیز جیسے ساکت ہوئی تھی۔ وہ دونوں 5 سال بعد ایک بار پھر آمنے سامنے تھے۔ ایک کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی تو دوسرے کی آنکھوں میں بے یقینی۔ گھر کی تمام لائٹس روشن ہو چکی تھیں۔ ماہے، اس نے زیر لب اس کا نام پکارا۔ کیا یہ خواب تھا؟ ہاں، وہ یہ خواب نہ جانے کتنی بار دیکھ چکی تھی۔ موم اس کے ہاتھ پر گری تھی۔ تکلیف دہ تاثرات عالم کے چہرے پر آئے۔ ماہے، کچھ کہو گی نہیں؟ وہ خواب نہیں تھا، وہ حقیقت تھا۔ وہ اس کا نام پکار رہا تھا، اسے کچھ کہہ رہا تھا مگر وہ جو پتھر ہو چکی تھی۔ ایک دم سے ہوش میں آتے اس نے اپنے قدم پیچھے لیے تھے۔ نفی میں سر ہلاتے وہ تیزی سے وہاں سے بھاگی تھی۔ جسے بھولنے لگے تھے وہ یوں آ گیا سامنے، ایسے کہ ہم اگلی سانس بھی نہ لے سکے۔ ماما، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ وہاں سے سیدھا بنفشے کے پاس آئی تھی۔ ماہی، کیا ہوا بیٹا؟ ماما پلیز، میری طبیعت عجیب سی ہو رہی ہے۔ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ دل کر رہا تھا بس روئے اور روتی رہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے بابا کو بولتی ہوں۔ نہیں، آپ بس ڈرائیور بابا کو بول دیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ وہاں آنسا بھی تو اکیلی ہے نا۔ خود پر قابو پانے کی کوشش میں وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ بنفشے جانتی تھی وہ ہجوم میں گھبرا جاتی ہے، اس لیے ڈرائیور کے ساتھ اسے واپس گھر بھیج دیا۔ گھر واپس آتے ہی وہ سیدھا اپنے کمرے میں آئی۔ دروازہ لاک کرتے وہ بیڈ پر گری تھی۔ کب سے رکے آنسو ایک ایک کر کے عارض پر بہنے لگے تھے۔ زندگی کیوں اس کے ساتھ ایسے کھیل کھیل رہی تھی؟ اسے اتنی بڑی سزا ملی تھی محبت کرنے کی۔ وہ جب سب بھول جانے کی خواہش کر رہی تھی، آگے بڑھنا چاہ رہی تھی، وہ محبت ایک بار پھر اس کے سامنے آ گئی تھی۔ آج 5 سال بعد اس ستمگر کو سامنے دیکھ کر اس کا دل بالکل ویسے ہی دھڑکا تھا جیسے پہلی بار اسے دیکھ کر دھڑکا تھا۔ اس نے جب محبت کی تھی تو نفرت نام کی لفظ کو زندگی سے نکال دیا تھا، اور آج اسے احساس ہوا کہ اس نے غلط کیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی عالم سے نفرت نہیں کر سکی تھی۔ اس کے کہے ایک ایک لفظ اسے آج بھی یاد تھے، لیکن پھر بھی وہ اسے کبھی برا نہیں کہہ سکی۔ وجہ سمجھنے سے وہ قاصر تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے یہاں سے واپس گھر جائے۔ وہ اس شخص اس گھر میں تھا ہی کیوں آخر، کس حیثیت سے؟ انہی سوچوں میں گم وہ بس روئے جا رہی تھی۔ آنسا کی آواز پر ماہی نے پھرتی سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ لڑکی آ گئی اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ ابھی آنٹی کی کال آئی تو میں تمہیں دیکھنے آئی ہوں۔ سوری، میں بس تھک گئی تھی اور مجھے لگا تم سو گئی ہوگی۔ نہیں یار، میں نے کہاں سے سونا۔ خیر، طبیعت ٹھیک ہے اب؟ ہاں اب ٹھیک ہے۔ تم؟ ماہی کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ اس کے پاس بیٹھتے آنسا نے اس کے چہرے پر جیسے کچھ کوجنا چاہا۔ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، تم عالم سے ملی؟ عالم کا نام آنسا کے منہ سے سن کر اسے ایک اور جھٹکا لگا تھا۔ عالم؟ ہاں، عالم بارش کے بیسٹ فرینڈ ابھی شادی کے لیے باہر ملک سے آئے ہیں۔ وہ بارش کے فرینڈ ہیں؟ ہاں تو اور کیا، بارش شادی اٹینڈ کر کے وہ واپس چلے جائیں گے۔ وہ اس حویلی کا حصہ نہیں تھا، یہ جان کر کہیں نہ کہیں اسے سکون ملا تھا۔ تم نے دیکھا تھا انہیں؟ نہیں، وہ صاف انکار کر گئی تھی۔
اسے پلٹ کر نہیں دیکھنا وہ سوچ چکی تھی، اور یہ سوچ ہی اسے مطمئن کرنے کے لیے کافی تھی۔ اگلا دن ایک بار پھر حویلی میں رونقیں سمیٹے ہوئے تھا۔ ایک آنسا کا نکاح اور مہندی کی رسم تھی۔ مہمان سارے آ چکے تھے۔ وہ بھی لائٹ گرین فراک پہنے سب کے ساتھ بیٹھی تھی۔ سب کے درمیان میں بھی وہ سب سے الگ تھی۔ کندھے تک آتے بالوں کو اسٹریٹ کر کے کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ میک اپ کے نام پر لپ گلوز لگائے وہ سادگی میں بھی نہ جانے کتنے لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا چکی تھی۔ کئی عورتیں اس کے بارے میں بنفشے سے بات کر چکی تھیں۔ سب کی نظریں خود پر محسوس کر کے وہ الجھن کا شکار ہوئی تھی۔ نظروں کی تپش خود پر پڑتے محسوس کر کے اس نے ذرا سا سر اٹھا کر سامنے دیکھا اور دیکھتی رہ گئی۔ بالکل سامنے عاقب کے ساتھ بیٹھا وہ عالم تھا، جس کی نظریں ماہے کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ ماہے کے دیکھنے کے باوجود اس نے نگاہیں نہیں ہٹائیں، بلکہ ڈھیٹ بنا اسے دیکھتا رہا۔ مما میں آتی ہوں، بنفشے کو کہتے وہ فوراً سے وہاں سے ہٹی تھی۔ آنسا کا نکاح ہو چکا تھا، وہ اس کے پاس اس وقت نہیں جا سکتی تھی، اور یہ شخص نہ جانے کیوں اسے دیکھ رہا تھا۔ جب نفرت سے دھتکار دیا تھا تو اب کیا جواز بنتا تھا اس کا یہاں آنے کا؟ غصے سے کھولتے وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ نہیں ماہے، کمزور نہیں پڑنا ہے، ایک بار بے وقوف بن چکی ہوئے، بار بار نہیں۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ دروازہ کھلا ہے اور کوئی اندر کمرے میں آیا ہے۔ تھک جاؤ گی ماہے، بیٹھ جاؤ۔ وہ جو خود میں مگن تھی، آواز پر بری طرح چونک کر مڑی۔ سامنے ہی بیڈ پر سکون سے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ نکلیں اس روم سے۔ بال کیوں کٹوائے؟ میں مر گیا تھا اس لیے؟ اس کے چہرے کے تاثرات عجیب سے تھے۔ ایک بدکردار لڑکی کے پاس کیا کرنے آئے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں مسٹر عالم؟ وہ چیخی نہیں تھی۔ اس کے لفظوں پر عالم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا تھا۔ ماہ نور، وہ ایک ایک قدم اٹھاتا اس کے قریب ہوا تھا۔ وہ بے اختیار پیچھے ہوئی، مگر وہ رکا نہیں تھا۔ اس کے بڑھتے قدموں کے ساتھ وہ بھی مسلسل پیچھے ہوتی رکی تھی۔ اس کی پشت دیوار سے لگی، مزید پیچھے ہونے کا راستہ نہیں تھا۔ سادگی میں بھی اچھی لگتی ہو، لیکن مجھے رنگوں سے محبت کرنے والی ماہر زیادہ پسند ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ بہت دھیمے سے بولا تھا۔ جائیں یہاں سے، مجھے آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ بمشکل اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالے، اپنی آنسوں پر بند باندھے وہ گویا ہوئی تو وہ مسکرایا تھا۔ جتنی نفرت کرنی ہے کرنا، میں روکوں گا نہیں، لیکن یہ شکل تو تمہیں اب روز دیکھنی پڑے گی، اور یہ جو سونا روپ ہے نا، یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ تمہارا ہر سنگھار اب سے میرے لیے ہوگا۔ سرد لہجہ، اس نے سختی سے آنکھیں میچی تھی۔ پیچھے ہوں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ کس حق سے آپ مجھ سے یہ سب باتیں کر رہے ہیں؟ ہاں، چھوڑ دیا نا آپ نے، تو کیا میرا مذاق بنانے آئے ہیں؟ دیکھ لیں کیسی ہے ماہ نور، کیا ہو گئی ہے۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے پیچھے دھکیلتے وہ چلائی تھی۔ عالم نے بہت سکون سے اسے دیکھا تھا۔ اسے اس وقت کچھ برا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ یہی تو چاہتا تھا، وہ چپ نہ رہے، کچھ دل میں نہ رکھے، سب کہہ دے، اسے سنائے، چیخے، بس دل کا غبار باہر نکال دے۔ باہر آ جاؤ، اور ہاں، تیار رہنا، تمہیں اپنے ساتھ لے کر ہی جاؤں گا، اپنی مسز بنا کر۔ اسے سر تا پیر دیکھتے وہ اپنی بات کہتا وہاں رکا نہیں تھا۔ میں کبھی یہ نہیں ہونے دوں گی، آئی سمجھ؟ وہ غصے سے چلائی تھی۔ ان 5 سالوں میں پہلی بار وہ اپنا غصہ ظاہر کر رہی تھی۔ غصے کی زیادتی سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ بہت مشکل سے خود پر ضبط کرتے وہ نیچے آئی تھی۔ باقی کا فنکشن اس نے خون کے گھونٹ پیتے گزارا تھا۔ خود پر پڑتی عالم کی نظروں نے اسے پورے ٹائم مضطرب رکھا تھا، جنہیں نظر انداز کرتے وہ آنسا کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ آنے والے دن اس کی زندگی کے سب سے مشکل دن تھے۔ عالم کی موجودگی اسے انکمفرٹیبل کر رہی تھی، اور وہ ڈھیٹ انسان بالکل باز نہیں آ رہا تھا۔ اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، وہ ماہے سے شادی کرے گا۔ اسے اب ڈر لگنے لگا تھا، کہیں وہ کچھ الٹا سیدھا نہ کر دے۔ اللہ اللہ کر کے شادی ختم ہوئی تھی۔ ولیمہ ہوتے ہی وہ فوراً سے یشم اور آغا جان کے ساتھ صبح صبح ہی گھر آ گئی تھی۔ امو جان اور بنفشے نے شام میں آنا تھا۔ اپنے گھر آ کر اس نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ فریش ہو کر وہ باہر آئی تو اس کا موبائل رنگ ہوا تھا۔ ان نون نمبر سے میسج تھا۔ اس نے جیسے ہی میسج اوپن کیا، اس کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا۔ مجھ سے بھاگ کر کہاں جانا ہے ماہے؟ سارے راستے مجھ تک آتے ہیں تمہارے۔ جلد تمہارے بابا سے بات کرنے والا ہوں، اور ایک بات یاد رکھنا، انکار کے بعد بھی تمہیں میرا ہی ہونا ہے۔ میسج پڑھ کر اس نے موبائل کو ایسے پھینکا تھا
جیسے وہ سچ میں موبائل سے باہر نکل کر آ جائے گا۔ یہ شخص اب اس کے دل و دماغ پر اپنا قبضہ جمانا چاہتا تھا۔ کچھ بھی ہو جائے مسٹر عالم، میں کبھی آپ سے شادی نہیں کروں گی، اس نے خود سے کہا تھا۔ اسے عالم پر یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتی، نہ اس کی زندگی میں عالم کی کوئی جگہ ہے۔ انسان کی فطرت کا یہ بڑا دلچسپ پہلو ہوتا ہے کہ اگر وہ محبت کرتا ہے تو شدید، اور نفرت کرتا ہے تو وہ بھی شدت سے کرتا ہے۔ لیکن یہاں اس کے معاملے میں نہ جانے کیا ہوا تھا کہ وہ اس قدر شدت سے محبت کر بیٹھی تھی کہ اب چاہ کر بھی وہ اس شخص سے نفرت نہیں کر پا رہی تھی، یا شاید اس کے دل میں سوائے محبت کے کوئی اور جذبہ کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ اپنی سوچوں سے الجھتے وہ دروازہ نوک ہونے کی آواز پر چونکی۔ سامنے بنفشی اور یشم کھڑے تھے۔ بات ہو سکتی ہے ماہے؟ مما بابا آئیں نا پلیز۔ وہ فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہمیں ایک ضروری بات کرنی تھی ماہے۔ نہ جانے کیوں اسے یشم کشمکش کا شکار لگے۔ بابا آپ کہیں نا، کیا بات ہے؟ بچے میں نہیں چاہتا میری اس بات سے تم یہ سوچو کہ تم اپنے بابا پر بوجھ بن گئی ہو۔ میری گڑیا کبھی اپنے بابا پر بوجھ نہیں بن سکتی۔ ان کی باتیں، اس عالم کا میسج یاد آیا۔ کیا وہ اس کے بابا سے بات کر چکا تھا؟ بابا، تمہارے لیے 2 پرپوزل ہیں۔ آپ چاہتے ہیں ماما بابا کی میں شادی کر لوں؟ ہم بس تمہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں میری جان۔ 2 لوگوں نے ہم سے تمہیں مانگا ہے، اور وہ دونوں ہی لوگ ہمیں بے حد عزیز ہیں، لیکن فیصلہ تمہارا ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ وہ اب اس کے سامنے وہ 2 رشتے رکھ کر اپنی بات کر رہے تھے۔ اس نے اس لمحے ان دونوں کو دیکھا۔ اس کے ماں باپ اس کے لیے کتنے متفکر تھے۔ اس نے سوچ لیا تھا اسے کیا کرنا ہے۔ وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ اسے عالم پر یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ اس کے بغیر بھی ٹھیک ہے۔ میں راضی ہوں بابا، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، جس سے چاہے میری شادی کر دیں۔ اس کے فیصلے سے ان دونوں کو جیسے ہفتے اقلیم کی دولت مل گئی تھی۔ بنفشے نے فوراً سے اس کا ماتھا چوما۔ اللہ تمہیں اس دنیا کی ساری خوشیاں دے، آمین۔ ان 5 سالوں میں اس نے پہلی بار اپنے ماں باپ کے چہرے پر وہی خوشی دیکھی تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ اسے دکھ ہوا تھا کہ اس کی وجہ سے سب کی خوشیاں چھن گئیں۔ بس فیصلہ ہو گیا، شادی کراچی میں ہوگی۔ میں ابھی جا کر سب کو خوشخبری سناتی ہوں۔ بنفشے پرجوش سی سب کو بتانے گئی تھی، وہیں بنفشے کی جلد بازی پر یشم ہنسا تھا۔ ایک فیصلہ اس نے خود کیا تھا اور برباد ہوئی تھی، اور ایک فیصلہ وہ اپنے ماں باپ کا ماننا چاہتی تھی۔ انہیں خوش دیکھ کر وہ آسودگی سے مسکرا دی۔ یار یہ کیا بات ہوتی ہے بھائی؟ عالم کو سامان پیک کرتے دیکھ کر بارش چڑھا تھا۔ ضروری کام نہیں ہوتا تو یوں واپس نہیں جاتا، یہاں رہ کر بھی کام ہو سکتا ہے نا، اور تم نے کہا تھا تم واپس نہیں جاؤ گے۔ بارش کو رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ میں جلد واپس آ جاؤں گا بارش۔ بات یہ نہیں ہے کہ تم واپس آ جاؤ گے، بات یہ ہے کہ آخر تم اپنا کام کسی اور سے بھی تو کروا سکتے ہو نا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں کبھی نہیں جاتا۔ میں وعدہ کر رہا ہوں کہ میں واپس آؤں گا، مجھے واپس آنا ہی ہے۔ وہ بارش کا ڈر سمجھ رہا تھا، اس لیے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتے اس نے بارش پر بہت کچھ واضح کیا تھا۔ میں انتظار کروں گا، تم جلدی واپس آ جاؤ۔ عالم نے اسے دیکھا، جو ہمیشہ اس کی خوشیوں کے لیے کوشش کرتا رہا ہے اور اب بھی کر رہا تھا۔ بے اختیار ہی عالم نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا تھا۔ اپنا خیال رکھنا بھائی، اور جلدی واپس آ جانا۔ جلد آؤں گا۔ بارش سے مل کر وہ نیچے آیا تھا۔ سب اس کے منتظر تھے۔ سب سے ملتا وہ واسق کے ساتھ باہر تک آیا۔ میں انتظار کروں گا تمہارا میرے بیٹے۔ میں جلد آؤں گا بابا۔ جانے کا دل نہیں، لیکن کچھ کام نپٹانے ہیں۔ میں کل پر اب کچھ بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کی بات پر واسق نے سمجھ کر سر ہلایا۔ گاڑی آ چکی تھی۔ واسق سے ملتے وہ گاڑی میں بیٹھا تھا۔ وہ واپس جا رہا تھا، کچھ وقت کے لیے یہ جانے بغیر کہ اس کی غیر موجودگی میں کیا ہونے والا تھا۔ جہاز پرواز کر چکا تھا۔ ونڈو سے اس نے نظر آتے اسلام آباد کو دیکھا۔ میں جلد واپس آؤں گا تمہیں اپنا بنانے کے لیے، اس نے جیسے خود سے وعدہ کیا تھا۔ وہیں دوسری طرف سر پر دوپٹہ جمائے وہ لوگوں کے درمیان بیٹھی تھی۔ اس کے پہلو میں اس کی ماں اور اس کی ہونے والی ساس بیٹھی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا، اور پھر اس کی ساس نے ایک اجنبی کے نام کی انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی تھی۔ آنسو روکنے کی صحیح کرتی اس نے اپنا سر جھکایا تھا۔ محبت ہار گئی تھی۔ اس نے اپنی محبت کو آج ہارنے دیا تھا۔ کہانی ختم ہونے والی تھی یا شروع، اسے اندازہ نہیں تھا۔